بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
محمد عجل فرج والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فتنوا عن معرفتها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صل على محمد وآل محمد. ارشاد گرامی کے من عرف فاطمة حق معرفتها کہ جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کا شرف حاصل کیا جو ان کی معرفت کا حق ہے فقد ادرک لیلۃ القدر یہ انسان گویا ایسا ہے کہ جس نے شب قدر کو درک کر لیا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لأن الخلق فتنوا عن معرفتها اس لیے کہ کائنات میں کوئی بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. خلقت ان کی معرفت سے جدا کر دی گئی ہے. ایک عجیب تشبیہ ہے امام صادق علیہ السلام کی اس روایت میں کہ جو آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص کی. فرمایا جناب زہرا شب قدر کی مانند ہے. فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. اور سورہ قدر میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کوئی بھی انسان شب قدر کو درک نہیں کر سکتا. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ صرف اتنا سمجھ سکتے ہو جتنا ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، وگرنہ تم شب قدر کی ویسی معرفت کی جیسی حاصل کرنا چاہیے نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جتنا خدا نے بتا دیا فقط اسی کے اوپر اکتفا کر لو اور یہ سمجھ لو کہ شب قدر کی معرفت کو انسان درک نہیں کر سکتا. اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیت کے فوراً بعد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تاکہ انسان تشنا نہ رہ جائے. پہلے بس فرما دیا کہ لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کو درک نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فقط اتنا یاد رکھو شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن شب قدر کی معرفت کم سے کم یہ ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. گویا جس طریقے سے شب قدر اکیلے ہوتے ہوئے ہزاروں راتوں کے اوپر بھاری ہے، اسی طریقے سے سیدہ کی ذات اکیلے ہوتے ہوئے بھی ہزاروں خواتین پر بھاری ہے. اس بات ہے جو احمد والے شب قدر وہ شب قدر ہے کہ انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے؟
لیکن توصیف بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس میں اگر آپ نے صدقہ دے دیا تو 1000 مہینے سے بہتر ایک صدقہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لی تو 1000 مہینے سے بہتر یہ 2 رکعت نماز ہے. یعنی اگر کسی انسان نے ظرف زمانی یہ شب قدر میں، توجہ کریے گا، اگر کسی انسان نے ظرف زمانی یہ شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کی نماز کا وہ معیار ہے کہ 1000 نمازیں اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جب ظرف زمانی سے متصل ہونے کے بعد نماز کا یہ معیار ہو جائے کہ ہزاروں نمازیں اس نماز کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اگر کوئی ظرف حقیقی سے اپنی نماز کو متصل کر دے، اگر کوئی انسان ظرف حقیقی سے اس نماز کو متصل کر دے تو یقیناً یہ وہ نماز ہوگی جو انسان کی معراج بن جائے گی. اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر کوئی ان سے متصل ہوتا ہے تو صفات سے نوازتے ہیں، خود طاہر ہیں اور دوسروں کو طاہر بناتے ہیں. قرآن مجید نے جو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. یہ طہارت کے مرکز ہیں. اگر کوئی اس طہارت کے مرکز سے قریب ہوگا تو یقیناً اس کے اندر بھی طہارت رونما ہوگی. غیر ممکن ہے کہ انسان، امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت میں کیا ہے، ان الحسین مصباح الہدی، ایک چراغ چل رہا ہو، توجہ کریے گا، ایک چراغ چل رہا ہو، چراغ اپنے اور پرائے کو پہچان کی روشنی نہیں دیتا کبھی. گھر کا آدمی ہے تو چراغ جل جائے، اور سینسر میں بھی ہے، کوئی بھی آگے جل جائے گا، سینسر بھی لگاؤ تب بھی. گھر کا آدمی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی چپ نہیں ہے ابھی کہ گھر کا آدمی ہے چل جائے گا، باہر کا آدمی ہے تو نہیں چلے گا. چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اس کے نزدیک کر دے اس کی روشنی سے فیضیاب ہوگا. اہل بیت علیہ السلام بھی مصباح کی طرح ہے کہ جو بھی اپنے وجود کو اہل بیت سے قریب کر دے ان کے صفات سے مزین ہوگا. یہ اپنے اور پرائے کی قید نہیں ہے کہ تم اپنے ہو. بعض ہدایتیں عام ہیں وہ سب کو دیتے ہیں، اور بعض ہدایتیں خاص ہیں جو ہر کسی کو نہیں دیتی. اہل بیت علیہ السلام کے بعض علوم وہ ہیں کہ جو انتہائی خاص ہیں، جن کو روایات میں سر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور علامتیں بیان کی گئی. بس یہ آخری بات ہے، علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہمارا حقیقی چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہمارے راز کو ہم سے چھپائے، لوگوں سے چھپائے، ہمارے راز کو پوشیدہ رکھے دوسرے لوگوں سے. یعنی کیا؟ اہل بیت کے کون سے راز ہیں کہ جس کو پوشیدہ رکھنے کے لیے امام نے کہا ہے؟ یہ فرمائے کہ ہمارے شیعوں کو 3 مقامات کے اوپر پہچانو. نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اپنے برادر مومن کے ساتھ کتنا مساوات رکھتے ہیں، اور یہ دیکھو ہمارے راز کو کتنا پوشیدہ رکھتے ہیں. نماز تو سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے نماز کی پابندی کرے آدمی، اپنے بھائی کے ساتھ مساوات کرے، جتنا خود انسان جو ہے وہ خرچ کر اٹھا رہا ہے سامنے والے کا بھی خیال رکھے، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے. راز کی حفاظت یعنی کیا؟ توجہ کریے گا، اہل بیت علیہ السلام کی راز کی حفاظت یعنی کیا؟ یعنی شب قدر کی حفاظت. اہل بیت علیہ السلام کے جملہ رازوں میں ایک راز شب قدر ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے جملہ رازوں میں ایک راز ان کے وہ فضائل ہیں کہ جو ہر انسان درک نہیں کر سکتا. آج کے زمانے کی عظیم ترین مصیبت ہے، کاش ہم اس کو پہچان پائیں. آج کے زمانے کی جو گزشتہ زمانوں میں نہیں تھی. آج ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، الحمدللہ ترجمہ کرنے والے بھی کثرت سے موجود ہیں، لوگوں کے درمیان اردو میں کتابیں دستیاب ہیں. ہر طرح کا آدمی ہر طرح کے فضائل اٹھا کے پڑھ لیتا ہے، اور بیان کرنے والا بھی ہم جیسا ہوتا ہے اتفاق سے، کہ جس کو نہ روایت کی درایت کے بارے میں کچھ معلوم ہے،
نہ روایت کی سند کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ مؤلف کا اعتبار معلوم ہے، نہ کتاب کا اعتبار معلوم ہے، نہ زمان شناسی موجود ہے اور نہ روایت شناسی موجود ہے۔ اور اس کے بعد کیا؟ ایک ایسی چیزیں لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کس لیے تھے؟ توجہ کریے، کس لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں؟ اب انسان سے بتائیے، جس لیے بھی آپ نے سوچا ہوگی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض فضائل آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں گے کثرت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ بعض روایتیں لوگوں کے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں، بعض ایسے حقائق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں کہ آج ہمارے یہاں اس کا انکار کرنے کے لیے بہت ساری حقیقتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ انسان کی اس کوتاہی کی وجہ سے بہت سارے حقیقی علوم اپنی کتابوں کے اندر رہ گئے اور پہنچے بھی تو غیر اہل کے پاس۔ ایک سوال کروں تاکہ متوجہ ہو آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی کسی بھی روایت کو آپ نگاہ میں نہ رکھیے، صرف اس سوال کا جواب دیے کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بے دین آئے گا جس کا نماز سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا روزے سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا حج و زکوٰۃ و دینداری اور اخلاقیات اور اس طریقے کی چیزوں سے کوئی تعلق نہ ہو، امام اس کے سامنے کیا بیان کریں گے؟ جب امام سے کہے گا کہ امام کو نصیحت فرمائی تو امام کیا کہیں گے؟ ہمارے فضائل میں سے ایک فضائل یہ کہ ہمارے غم میں آنسو بہانا تمہیں بخشوا دے گا، یہ کہیں گے امام سے۔ یہ ایک موقع۔ دوسرے موقع پہ جناب زرارہ آتے ہیں، جناب فضل بن شادان آتے ہیں، جناب مفضل ابن عمر آتے ہیں، جناب سلمان فارسی آتے ہیں، جناب مقداد آتے ہیں، اس طریقے کی شخصیات آتی ہیں امام کے پاس اور امام سے کہتی ہے ہم کو نصیحت کریے۔ امام سے کیا کہیں گے؟ نماز پڑھا کرو۔ امام سے کہیں گے روزہ رکھا کرو۔ توجہ کریں، یعنی امام بھی اگر گفتگو کریں گے تو دونوں کی شخصیتوں کے اعتبار سے کریں گے۔ اب آپ پہچانیے کہ گزشتہ زمانے میں جو روایت کی باقاعدہ اجازت دی جاتی تھی مجتہدین کی طرف سے، کتنا بہترین طور تھا، اگر آج بھی قائم ہوتا تو لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ کیونکہ کسی بھی مجتہد کو اجازت نقل روایت تب دیا جاتا ہے جب اس کی درایت کے اوپر اعتبار ہو، جب فہم روایت کے اوپر اعتبار ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر انسان ہر چیز آ کر بیان کر دے۔ اس میں نماز پڑھنے والے بھی، اس میں روزہ رکھنے والے بھی ہیں، اس میں گمراہ بھی ہیں، اس میں فقط ایسے لوگ بھی ہیں جو فقط چند دنوں مجلسوں میں آتے ہیں، سارے لوگ ایک جمع ہیں اور یہ انسان فقط ان حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں، اب پہچانیے کہ جہاں پر اہل بیت کے فضائل بعض لوگوں کے گمراہی کا سبب بنے اور نماز اور روزے کی تبلیغ ایک بورنگ میٹر بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ موقع شناس تھے، نہ مردم شناس تھے، نہ روایتوں کی پہچان تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جہاں کے جب چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، سارا مسئلہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ مصیبتیں ہیں دین کی۔ اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وہ انسان ہمارا حقیقی معنوں میں چاہنے والا ہے جو ہمارے راز کی حفاظت کرے۔ ہمارے فضائل فقط ان تک پہنچانا جو ہمارے فضائل کو برداشت کرنے کی اور تحمل کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہو، جن کے لیے ہمارے فضائل ان کے ایمان میں تقویت کا باعث ہو، گمراہی کا باعث نہ ہو۔ اب انصاف سے بتائیے، جناب سلمان فارسی کے سامنے اگر امام ایک فضیلت بیان کریں گے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا یا ایمان میں کمی ہوگی؟ ان کی نماز میں اور خضوع و خشوع اور کمال کی منزل تک پہنچے گی نماز، یا ان کی نمازوں میں کمی آ جائے گی؟
لیکن اگر صحیح معنوں میں پہچانا ہوتا، جناب زہرا کی شخصیت وہ ہے کہ جو یہ پہچانوانا چاہتی ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچانو۔ عام طور سے خواتین کو اس طرح سے دربار میں آ کر بولنے کی اجازت نہیں ہے، عام طور سے اس طریقے سے حق کا مطالبہ کرنے کی اجازت خواتین کو نہیں دی گئی۔ لیکن کیا موقع تھا، کیا زمانہ شناسی تھی، اور کیا جناب زہرا کی فقہ و فقاہت تھی کہ وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرنا اپنے لیے واجب سمجھا، جہاں پر تمام لوگوں کے لیے وہ چیزیں عجیب سی معلوم ہو رہی تھی، جناب زہرا نے قیام کیا ہے۔ اور جناب زہرا وہ شخصیت ہیں کہ جن کو شب قدر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آپ پہچانے شب قدر اور جناب زہرا کے درمیان کتنی مماثلت ہے۔ شب قدر بھی مظلوم ہے اور جناب زہرا بھی مظلوم ہے۔ شب قدر اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ اس کی قدر نہ پہچانی گئی، جناب زہرا اس لیے مظلوم ہے کہ ان کی فضیلت کا ادراک کوئی نہ کر سکا۔ شب قدر 3 راتوں میں پوشیدہ ہے۔ شب قدر 3 راتوں میں پوشیدہ ہے، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ جب امام سے کسی نے آ کر سوال بھی کیا نا، مولا معین کر دیے شب قدر کون سی، واقعی ہے ائمہ نے معین نہیں کیا، علماء نے بھی معین نہیں کیا، فقط ایک احتمال دیا ہے کہ شاید یہ والی حقیقی ہو، وگرنہ امام نے معین کیوں نہیں کیا؟ تاکہ انسان شب قدر کے ثواب کے لیے 3 راتیں عبادت کرے، تاکہ شب قدر کی فضیلت سے محروم نہ رہنے پائے۔ شب قدر 3 راتوں میں پوشیدہ، اور جناب زہرا کی قبر بھی 3 جگہوں پر پوشیدہ، خود ان کا گھر بین القبر والمنبر، یہ جنت البقیع۔ مظلومیت کے اعتبار سے بھی جناب زہرا شب قدر کی طرح ہے۔ آج کوئی ہاتھ رکھ کے کسی رات کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ شب قدر ہے۔ اسی طرح عالم اسلام میں کسی بھی قبر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں ذرا، تصور کریں، کسی عام بیٹی کا اگر انتقال ہو جائے تو محلے میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں خاتون کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی عام طور سے ہم لوگ کے سب لوگوں کے یہاں مجلسیں پڑھنے والیاں ہوتی ہیں، ذاکرہ ہوتی ہیں، معروف ذاکرہ ہوتی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی مومنہ تھی، اہل بیت کے فضائل بیان کرتی تھی، ان کا جنازہ بھی بڑی دھوم سے اٹھایا جاتا ہے، لوگوں میں اعلان کرایا جاتا ہے اور لوگوں کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، دن کی روشنی میں اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن میں ان تمام جنازوں کو سلام کروں گا جو دن کی روشنی میں اٹھتے ہیں۔ شاید یہ سارے جنازے اگر اہل بیت سے مودت رکھتے ہوں تو یقیناً اپنے جنازے میں تڑپتے ہوں گے اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہوں گے، ہائے میری ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور ہمارے جنازے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مظلومیت ہے کہ انسان یقیناً بیان نہیں کر سکتا، عجیب مظلومیت ہے۔ ابھی پرسوں ایک روایت پڑھی، چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں۔ پیغمبر اکرم مولا کائنات کے گھر آئے، اگر اس روایت کو محسوس کر لیں گے تو یقیناً بہت روئیں گے۔ پیغمبر اکرم مولا کائنات کے گھر آئے، جناب زہرا کے گھر آئے، مولا کائنات سو رہے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، جناب زہرا اٹھ کے جاننا چاہتی ہیں کہ مولا کائنات کو جگا دے۔ جانتے ہیں رسول خدا نے کیا آواز دے کر روکا؟ کہتے ہیں زہرا علی کو ابھی سو لینے دو، میرے بعد علی کا جاگنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔
اور شاید جناب زہرا نے اس جاگنے کو ملاحظہ بھی فرمایا. جب مولا کائنات گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے اے ابوالحسن بڑے پریشان نظر آ رہے ہو, خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی ہاں خیریت تو ہے, لیکن مدینے کے لوگوں, میں نے سنا ہے جناب زہرا سلام اللہ فرماتی ہے, میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا کائنات مظلومیت کی انتہا بیان کرتے ہیں, بی بی انتہا یہاں تک ہو گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ مظلومی ایسے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اگر ہم فقط سنیں گے. کبھی کسی ایسے مقام پر اپنے آپ کو رکھیں جہاں بھی امام جماعت ہو, جہاں ہر آدمی آپ کا ہاتھ چومتا ہو, جہاں پر ہر آدمی آپ کو احترام سے جانتا ہو. آپ اس محلے میں جائیں جہاں آپ نماز پڑھا چکے ہو, جہاں مجلس پڑھ چکے ہو, جہاں سارے لوگ آپ کے معتقد ہوں. اگر آپ ایسے مجمع میں جائیں, کوئی اگر دیکھ کر سلام نہ کرے تو دل پر عجیب چھری پھرتی ہے. لیکن مولا کائنات کی مظلومیت کو ملاحظہ فرمائے, سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ مظلومی ہے. جناب زہرا شب قدر کی مانند ہے. آقا وحید فرماتے ہیں جناب زہرا کی مصیبت کے لیے فقط ایک جملہ کافی ہے. اگر انسان فقط اس جملے کو ترک کر لے جناب زہرا کے مصائب کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں وہ جملہ یہ ہے دفنت فاطمہ باللیل. جناب زہرا کے کل مسائل کے لیے فقط ایک جملہ کافی ہے. کیا؟ جناب زہرا رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی. جناب زہرا رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی. ہم اس جملے کا ادراک کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری معرفت جناب زہرا کے سلسلے میں کمزور ہے. لیکن وہ افراد کہ جو جناب زہرا اور اہل بیت کے خاندان سے واقعا متمسک ہیں اور ان کی معرفت رکھتے ہیں, جب ذاکر ان کے گھر میں فقط ایک جملہ کہتا ہے کہ دخلت زینب بنت علی, کہ جناب زینب داخل ہوئی کہاں؟ دربار ابن زیاد میں. وہ عالم دین سر پیٹتے پیٹتے کہتے ہیں اب اس کے بعد جملہ نہ پڑھنا, فقط ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے, اور مجلس وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ہے. کاش لوگ زہرا کی معرفت حاصل کرتے اور ایک مرتبہ اگر یہ جملہ سنتے تو فنت فاطمہ تو باللیل, مجلس یہی ختم ہو جانی چاہیے تھی. جناب زہرا رات کی تاریکی میں دفن ہوئی. بس آخری بات اور زحمت تمام. ہمارے اور آپ کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تب رو پاتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی آ کر جناب زہرا کی مصائب بیان کرے, کوئی آ کر امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرے. ابھی معرفت اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے سامنے ذاکر بن جائیں کہ فقط ان کو دیکھ کے کربلا سامنے آ جائے. لیکن وہ حقیقتیں اور وہ شخصیتیں کہ جو واقعاً فرد اہل بیت میں شامل ہیں, ان کے لیے مصائب کے لیے ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے پانی ہی ذاکر بن جاتا ہے. ان کے لیے مصائب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے فقط دربار اور بازار ہی ان کا ذاکر بن جاتا ہے. ان کے لیے الگ سے ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی. فقط جانور کی کٹی ہوئی گردن کافی ہے کربلا پہنچنے کے لیے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام گلیوں میں آتے ہیں, بازار میں آتے ہیں, اور آ کر کوئی راوی آ کر امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا کتنا روئیں گے, اٹھیے پانی پی لیجئے. امام کا گریہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ راوی ہاتھوں کو جوڑتا ہے مولا کچھ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. کہا تم نے پانی کا نام لے لیا. اللہ اکبر. جیسے ہی پانی کا نام آیا امام کے گریہ بلند ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے پانی نہ پیے, کم سے کم بازار چلے جائیں, وہاں جا کے ذرا سا من بہل جائے گا, دل بہل جائے گا. امام نے جیسے ہی بازار کا نام سنا فوراً ایک مرتبہ اور زور سے گریہ بلند کیا. گریہ کرتے کرتے فرماتے تو نے بازار کا نام لے لیا. جیسے ہی بازار کا نام آتا ہے مجھے بازار شام و کوفہ یاد آ جاتے ہیں. یقیناً بازار شام و کوفہ یاد آنے بھی چاہیے. میں کہوں گا ہاں آپ جناب زہرا کے مصائب پہ اتنا سنتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو لے جایا جانے لگا تو جناب زہرا نے فقط علماء پڑھتے ہیں کہ یقیناً جناب زہرا نے فقط اتنا کہا تھا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو مگر نہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند
بلند ہونے لگی میں کہوں گا اے زہرا بڑی خوش نصیب ہے، آپ کا اتنا کہنا مسجد نبوی کی دیواروں نے پردہ کر دیا، اللہ نے زینب بنت علی ارے چاروں طرف گونجتی ہے، کاش کوئی چادر دے دے کہ جو ہمارے بالوں کو ہمارے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کی اس مجلس اعظم کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پہچاننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم سب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چل سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہے، پروردگار جناب زہرا کی مصیبت کا واسطہ اس پوری دنیا سے اس بلا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو افراد بھی مریض ہیں، چاہے اس بیماری میں چاہے دیگر بیماریوں میں مبتلا، پروردگار ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔